رکھتے ہیں. تحریک انصاف کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں سراج صاحب؟ آپ کو نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کو اب کچھ لچک دکھانے کی ضرورت ہے, اپنے رویے میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, سب کو مل کر جو بنیادی مسائل ہیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے, لیکن اس کے لیے تو ضروری ہے کہ سب اپنے پوزیشن سے ذرا پیچھے ہٹ جائے اور سب کو اپنے موقف میں کچھ لچک دکھانے کی ضرورت ہے. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کی حکومت ہو سب سے زیادہ لچک اسی کو دکھانا ہوگا. اچھا, ابھی یہ جو حقوق کے حوالے سے ابھی سے اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. بانی جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ 5 سے 6 ماہ جیل میں رہوں گا, اس کے بعد حکومت چلی جائے گی. تو بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ آپ کو سیٹ اپ چلتا دکھائی دیتا ہے؟ کیوں اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ ظاہر ہے یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے اپنے مفادات کی بنیاد پر بنایا ہے, لیکن ان دونوں کا جو ماضی ہے وہ یہی ہے کہ صبح لڑتے ہیں, شام پھر ایک ہو جاتے ہیں, اگلے صبح پھر آپس میں لڑتے ہیں. تو یہ تو الیکشن سے پہلے میں نے کہا تھا کہ جب انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بیانات دینے شروع کی کہ اصل میں بالکل عارضی فیض ہے, اقتدار مفادات کے لیے دوبارہ ایک ہوں گے, اور اب بھی ان کا اتحاد کسی نظری کی بنیاد پر نہیں ہے, ایک خوف کی بنیاد پر ہے اور مفادات کی بنیاد پر ہے. ٹھیک ہے. اچھا سراج صاحب, میں بڑے اہم اب ایشو پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں. جو افغانستان سے حالات کشیدہ ہو گئے ہیں اور سرحد پار سے جس طرح دہشت گردی جاری ہے, پاکستان نے کارروائی کی, حالات کی خرابی کسی کے مفاد میں بہتر نہیں ہے. تو درمیانی راستہ آپ کے مطابق کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, افغانستان کے بارے میں ہمارا یہ خیال تھا ہے بھی کہ وہاں افغان طالبان کی حکومت قائم ہو جائے گی تو پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے. اور اسی امید اور اسی یقین پر پاکستان کے لوگوں نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے. پھر جب وہاں ایک حکومت بن گئی تو وہاں سے کچھ ایسے کارروائیاں شروع ہو گئی جو بہرحال پاکستان کے لیے نقصان دہ ہیں, پاکستان کے لیے ناقابل برداشت ہے. اور اب بھی افغانستان کے ساتھ ایک موقع ہے کہ پاکستان کے ساتھ مل کر اس خطے کو پرامن بنانے کی کوشش کرے. ہم تو ہمیشہ سے یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کو پراکسی وار نہیں کرنا چاہیے. ان کے درمیان دوستی بھائی چارے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اگر آپ معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان اور پاکستان میں امن ہو. اگر آپ اس ریجن کو پرامن دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے پر اعتماد کرنا پڑے گا, ایک دوسرے کو ذلیل کرنا, ایک دوسرے کو فتح کرنا اور ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں اس سوچ سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. باقی اگر اب پاکستان میں امن نہیں ہے تو افغانستان میں بھی امن نہیں ہوگا, افغانستان میں امن نہ ہو تو پاکستان میں بھی امن نہیں ہوگا. یہ دونوں ممالک کی پوزیشن ایسی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ یاری دوستی بھائی چارے کے علاوہ اور کوئی آپشن ان کے ساتھ نہیں ہے. اچھا, تو سراج صاحب یہ پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست میں غیر سیاسی لوگوں کی انٹری ہو رہی ہے, وہ چاہے وزارتوں میں ہو, سینٹ انتخابات میں ہو یا حکومت میں. تو جماعت اسلامی اس سارے عمل کو کیسے دیکھتی ہے؟ ایک یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ دانلی زدہ الیکشن ہے اور یہ سلیکشن ہوا ہے الیکشن کا جامہ پہنا کر, اور پارم 45 اور پارم 47 کی بنیاد پر یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. تو حکومت بننے سے قبل اس حکومت کی جو اہمیت تھی وہ ختم ہو گئی ہے. باقی جو نئے لوگ اس میں آئے ہیں, ماضی میں بھی آپ نے ایسا ہی دیکھا ہوگا کہ یہاں تو ایئرپورٹ پر ایک آدمی کو پاسپورٹ دیا گیا اور اگلے دن وہ ہمارا عبوری وزیر اعظم بن گیا تھا, معین قریشی صاحب. پھر شوکت عزیز کو بھی باہر سے لایا گیا. تو ہمارے ملک میں یہ رواج پہلے سے ہیں کہ اسی طرح لوگوں کو لایا جاتا ہے اور ان اہم پوسٹیں, اہم وزارتیں انہی کے حوالے کی جاتی ہے, اور جو عوام کے منتخب ڈائریکٹ نمائندے ہوتے ہیں وہ غیر اہم ہو جاتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.